والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شراب نوشی سے نقصانات عظیمہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شراب نوشی سے مندرجہ ذیل نقصانات ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان، جب ایک دفعہ شراب پیتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا، جب دوسری دفعہ شراب پیتا ہے تو محافظ فرشتے اس سے نجات کا اظہار کرتے ہیں۔ تیسرا، جب تیسری دفعہ شراب پیتا ہے تو اسرائیل سے اس سے بری ہو جاتا ہے۔ چوتھا نقصان، جب چوتھی دفعہ شراب پیتا ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ پانچواں نقصان، جب پانچویں دفعہ شراب پیتا ہے تو صحابی رسول اس سے بری ہو جاتے ہیں۔ چھٹا نقصان، جب چھٹی دفعہ شراب پیتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے بری ہو جاتے ہیں۔ ساتواں نقصان، جب ساتویں دفعہ شراب پیتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس سے بری ہو جاتے ہیں۔ جب آٹھویں دفعہ شراب پیتا ہے تو حضرت میکائیل اس سے بری ہو جاتے ہیں۔ جب نویں دفعہ شراب پیتا ہے تو آسمان اس سے بری ہو جاتا ہے۔ جب 10ویں دفعہ شراب پیتا ہے تو زمین اس سے بری ہو جاتی ہے۔ جب 11ویں دفعہ شراب پیتا ہے تو اس سے سمندر کی مچھلیاں بری ہو جاتی ہیں۔ جب 12ویں دفعہ شراب پیتا ہے تو اس سے سورج اور چاند بری ہو جاتے ہیں۔ جب 13ویں دفعہ شراب پیتا ہے تو آسمان کے ستارے اس سے بری ہو جاتے ہیں۔ جب 14ویں دفعہ شراب پیتا ہے تو اس سے تمام مخلوق بری ہو جاتی ہے۔ جب 15ویں دفعہ شراب پیتا ہے تو اس پر جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جب 16واں نقصان، جب 16ویں دفعہ شراب پیتا ہے تو اس کے لیے دوزخ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور جب 17ویں دفعہ شراب پیتا ہے تو اس سے حاملین عرش بری ہو جاتا ہے۔ جب 18ویں دفعہ شراب پیتا ہے تو کرسی اس سے بری ہو جاتی ہے۔ جب 19ویں دفعہ شراب پیتا ہے تو عرش اس سے بری ہو جاتا ہے۔ اور جب 20ویں دفعہ شراب پیتا ہے تو اللہ رب العزت و تبارک و تعالیٰ اس سے بری ہو جاتا ہے۔ شراب نوشی کے دیگر نقصانات۔ حضرت فقیہ ابو الحیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا کہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس نے اپنے شکم میں شراب داخل کی تو اس کی نماز 7 دن تک قبول نہیں ہوگی۔ جس کی شراب کی وجہ سے عقل جاتی رہے تو پھر 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جو شخص شراب کی حالت میں مر گیا وہ حالت کفر میں مرا۔ اگر تائب ہوا تو اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اگر توبہ کے بعد بھی شراب نوشی کی تو پھر حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توسیوں والی پیپ پلائے گا۔ دیگر تنبیہات۔ پھر بیان ہے کہ تمام گناہ اور خطائیں ایک گھر میں جمع ہو جاتی ہیں اور اس کی کلید شراب نوشی ہے۔ یعنی شراب پینے والا اپنے لیے تمام خطاؤں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بعض صحابہ کرام کا بیان ہے کہ جس نے شرابی سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تو گویا اس نے اسے زنا کے لیے روانہ کیا۔ اس کا مفہوم ہے کہ جب شرابی مدہوش ہو جاتا ہے تو زیادہ تر باتیں طلاق کی کرتا ہے۔ ایسی صورت میں اس پر اس کی بیوی حرام ہو جاتی ہے اور وہ شعور نہیں رکھتا۔ شراب کا نجس ہونا۔ کہتے ہیں شراب پینے والا بتوں کی پوجا کرنے والوں کی طرح ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شراب کو نجس یعنی ناپاک فرمایا ہے اور اس سے محفوظ رہنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ ناپاک ہے، شیطانی عمل سے ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے، نجس سے بچو، یہ بتوں سے ہے۔ شراب کا شرک ہونا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے دن کے وقت شراب پی گویا اس نے شام تک شرک کیا، اور جس نے رات کو شراب پی گویا اس نے صبح تک شرک کیا۔ پھر انہی کا بیان ہے کہ جب شرابی مر جائے تو اس کو دفن کر دیا جائے، پھر مجھے بٹھا دیا جائے، پھر اس کی قبر کھودی جائے، بس اس کا منہ قبلہ کی طرف سے نہ پھیر جائے تو مجھے قتل کر دیا جائے۔ نعمتوں سے محرومی کا سبب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اللہ رب العالمین نے مجھے تمام جہانوں کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سارنگیاں، مزامیر، جاہلانہ رسوم اور بتوں کو باطل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور میرا رب اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میرا جو بندہ دنیا میں شراب پیتا ہے، میں قیامت میں اسے اپنی نعمتوں سے محروم رکھوں گا، اور جو اسے دنیا میں چھوڑ دیتا ہے تو اس کی پیاس حقیر القدر سے بجھاؤں گا۔ آمین بجاہ النبی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے شراب سے اور دیگر جو گناہ ہیں ان سے ہمیں محفوظ فرمائے، امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے، اور ان حسنوں کو ہمارے معاشرے سے دور فرمائے۔ آمین۔ آمین۔ انشاءاللہ عز و جل ہم تفسیر میں آیت نمبر 67 سے پڑھنا ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جو پڑھا تھا اس میں سے کچھ کسی کو یاد ہے تو تھوڑا بتا دیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کیا پڑھا تھا۔ حضور کے پاس حاضری کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ جی ہم کہ ہم نے اب اللہ نے یہ رسول جو بھیجا ہے اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اس وہ طریقہ اختیار کیا جائے۔ جی، اور اور ہم نے ہمارے پاس یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جو مطلب اپنے فیصلے کرنے میں اختلاف کریں گے۔ جو فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے طریقے سے فرمایا اس کو قبول کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر مسلمان کوئی گناہ کر لیں تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ سے توبہ کریں تو اللہ بھی ان کو بخش دے گا۔ اور اس کے علاوہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ان پہ جو ہے حکم جو ہے جو جہاد کا یا کوئی بھی ایسے سخت حکم جو ہے یہ اس کو کیسے قبول کر سکتے ہیں، حالانکہ ہم صرف جو شریعت کی پابندی ہے وہ ان سے نہیں کی جاتی۔ تو اس سے آگے ہم نے پڑھنا ہے آیت نمبر 67 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم اور اس صورت میں ہم انہیں دیتے ہیں مِن لَّدُنَّا اپنے پاس سے اجرًا عظیما بڑا اجر، اور جب یہ ایسا کرتے ہیں تو ہم انہیں اپنی طرف سے بڑا اجر دیتے ہیں۔ کیسا کرتے ہیں؟ ہم جو لاسٹ آیت میں پڑھ رہے تھے کہ اگر یہ جو ہے جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے یہ اس پر عمل کرتے اس پر چلتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ اس سے آگے جو ہے آیت ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے کیا دیتا؟ اجرًا عظیما، بہت بڑا اجر دیتا۔ آیت نمبر 68۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ اور ہم انہیں دیتے صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا سیدھا رستہ، اور ہم انہیں سیدھا رستہ دکھا دیتے۔ اب دیکھیے کہ ہم ہر دفعہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں صراط المستقیمہ کہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا۔ تو سیدھا رستہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، لیکن وہ کس کے لیے ہے؟ جو واقعی ہدایت چاہتا ہے وہ اس شخص کے لیے، جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ جب انہیں حکم ہوتا تھا کوئی بھی سخت تو وہ اس پر جو ہے کیسے عمل کر سکتے تھے، جو انہیں نصیحت کی جاتی تھی وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے تو سیدھا رستہ کیسے پا سکتے تھے؟ تو جو شخص بھی چاہتا ہے صراط مستقیم تو اس کو کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق جو ہے اس نے چلنا ہے۔ یعنی جب وہ شک چھوڑ کر ایمان و یقین کے ساتھ رسول کے اطاعت کا فیصلہ کر لیتے، یعنی دیکھیے کہ اس سے پتہ چلا کہ جو صراط المستقیم ہے وہ حضور کی پیروی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اگر وہ ایمان لاتے، یقین کر لیتے، اور کیونکہ رسول جو بھی فرماتے ہیں وہ اپنے پاس سے نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ رسول کی اطاعت کریں۔ تو پھر کیا فرمایا کہ رسول کے اطاعت کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اللہ کے فضل سے ان کے سامنے صحیح عمل کا سیدھا راستہ بالکل روشن ہو جاتا ہے، اور انہیں صاف نظر آتا ہے کہ وہ اپنی قوتیں اور محنتیں کس راہ پر صرف کریں جس سے ان کا ہر قدم اپنی حقیقی منزل مقصود کی طرف اٹھے گا۔ تو پھر کیا، پھر کلیئرٹی آ جاتی ہے، پھر اجتماعی لیول پہ اور انڈیویجول لیول پہ بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ صراط مستقیم کون سا ہے، کون سا سیدھا راستہ ہے جس پہ میں نے چلنا ہے۔
پھر اجتماعی طور پہ بھی ایز اے مسلم امہ بھی سمجھ آ جائے گا. اگر ہم رسول کی پیروی کریں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ کون سا راستہ درست ہے. تو دیکھیے کہ دنیا میں کئی سارے راستے ہیں، کئی سارے طریقے ہیں. ہم نے جیسے پڑھا کہ ہمارا جو نظام ہے وہ اجتماعی طور پہ ہم نے کبھی نہ سوچ وچار کی، نہ اس پہ کچھ کوشش کی. تو اجتماعی طور پہ ہم ایک کافرانہ نظام میں جی رہے ہیں، کیونکہ جو سپریم پاور ہے وہ اللہ کی نہیں ہے، بلکہ سپریم پاور آپ کے اپنے قانون کی ہے، جو کہ اسلام کے مطابق نہیں ہے. تو کیا ہے کہ جب ہم رسول کے اطاعت پہ چلنے لگیں گے، پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں اس راستے پہ چلنا ہے جو حضور دے کر گئے تھے. آیت نمبر 69 یہ حمیرہ آپ پڑھیں گی. جی میں پڑھ لیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصادقين صدیقین والشهداء سوری صدیقین اچھا سوری والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جزاک اللہ. ومن یطع اللہ اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی، والرسول اور رسول کی، فاولئک مع الذین انعم اللہ تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر انعام کیا اللہ نے، علیہم ان پر، من النبیین انبیاء میں سے، والصدیقین اور صدیقوں میں سے، والشہداء اور شہداء میں سے، والصالحین اور نیک لوگوں میں سے، وحسن اور اچھے، اولئک رفیقا یہ لوگ ساتھی ہیں. اور اللہ اور رسول کی، جو اللہ اور رسول کے اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین. کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں. تو دیکھیں کہ ہم جیسے جیسے پڑھتے جا رہے ہیں ہمیں جو ہے لگ رہا ہے کہ سورہ فاتحہ کی ایک طرح سے تفسیر ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، پھر ہم یہ بھی پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، پھر اس آیت میں اس کی تفسیر آ گئی ہے. پیچھے ہمیں بتایا گیا کہ صراط مستقیم کون سا ہے، وہ وہی ہے جس راستے پہ رسول اللہ چلے، یا آپ کے صحابہ چلے، یا آپ کے جو ساتھ جو نیک لوگ تھے وہ چلے. پھر آپ کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ جن پر تو نے انعام کیا. تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ پھر جو ہے جو اللہ رسول کے اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ ہم سورہ فاتحہ میں اللہ سے یہی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. تو کیا فرمایا کہ جو اللہ رسول کے اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا. وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. آئیے اس کی تفسیر پڑھتے ہیں. صدیق سے مراد وہ شخص ہے جو نہایت راست باز ہو، جس کے اندر صداقت پسندی یعنی حق بات کہنا اور حق پرستی کمال درجے پر ہو. یعنی دیکھیے کہ صدیق ایک جو ہے وہ شخص جو راست باز ہو. یہ کس کا لقب ہے؟ کسی کو پتہ ہے کون سی صحابی کا لقب صدیق ہے؟ جی حضرت ابو بکر کو صدیق کہا گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کا کیا طریقہ تھا کہ وہ حق کو یعنی انہوں نے صداقت کی، یعنی انہوں نے سب سے پہلے حق کی گواہی دی تھی. تو جو اپنے معاملات اور برتاؤ میں ہمیشہ سیدھا اور صاف طریقہ اختیار کرے اور جب ساتھ دے تو حق اور انصاف ہی کا ساتھ دے. یعنی صدیق اس کو کہتے ہیں جو سچ کا، حق کا ساتھ دے اور سچے دل سے دے، اور جس چیز کا حق کے خلاف پائے اس کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو جائے، ذرا کمزوری نہ دکھائے. جس کی سیرت ایسی ستھری اور بلوث ہو کہ اپنے اور غیر کسی کو بھی اس سے خالص راست روی کے سوا کوئی دوسرے طرز عمل کا اندیشہ نہ ہو. اور شہید، آئیے پڑھتے ہیں کسے کہتے ہیں. شہید کے اصل معنی گواہ کے ہیں. اس سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے اندر ایمان کی صداقت پر اپنی زندگی کے پورے طرز عمل سے شہادت دینی. کیا ہے کہ وہ صدیق کہتے ہیں، شہید کہتے ہیں کہ گواہی دینے والا. تو صرف جو ہے وہ زبانی کلامی نہ ایمان لایا ہو، بلکہ وہ ان لوگوں میں سے ہو جسے شہداء کہتے ہیں. یعنی وہ حقیقی معنوں میں اپنے عمل سے اس نے گواہی دی ہو ایمان کی سچائی کی. اللہ کی راہ میں لڑ کر جان دینے والے کو بھی شہید اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ جان دے کر ثابت کر دیتا ہے کہ وہ جس چیز پر ایمان لایا تھا اسے واقعی سچے دل سے حق سمجھتا تھا. یعنی وہ بھی شہید اسی لیے ہے
کیونکہ وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی جان دے کر ثابت کرتا ہے کہ وہ جس راستے یا جس طریقے پر چل رہا ہے وہ حق ہے، اس کو حق ثابت کرتا ہے کس طرح سے، اپنی جان دے کر، اور اسے اتنا عزیز ہے کہ اس کے لیے جان قربان کرنے سے بھی گریز نہ کیا۔ ایسے راز باز لوگوں کو بھی شہید کہا جاتا ہے جو اس قدر قابل اعتماد ہوں کہ جس چیز پر وہ شہادت دیں اس کا صحیح و برحق ہونا بلا تعامل تسلیم کر لیا جائے، تو یہ سب شہید کہلاتے ہیں۔ صالح سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے خیالات اور عقائد میں، اپنی نیت اور ارادوں میں، اپنے اقوال و افعال میں راہ راست پر قائم ہو اور فی الجملہ اپنی زندگی میں نیک رویہ رکھتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب لوگ، تو ان کا کتنا بلند مرتبہ ہوگا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، کیونکہ اللہ نے ان پر انعام فرمایا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ ان کا ساتھ تو بہت ہی اچھا ہے، یعنی وہ انسان خوش قسمت ہے جسے ایسے لوگ دنیا میں رفاقت کے لیے میسر آئیں اور جس کا انجام بھی آخرت میں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہو۔ یعنی ایک تو یہ کہ وہ خوش قسمت ہیں جو ان کے ساتھ رہیں، نیک صالحین لوگوں کے ساتھ رہیں۔ آپ دیکھیے انبیاء کے ساتھ تو ہم رہ نہیں سکتے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی صدیق ہو، کوئی شہداء ہو، کوئی جو ہے صالح بندہ ہو، نیک لوگ یعنی جو بھی ہوتے ہیں وہ سب، تو وہ شخص خوش قسمت ہے جسے دنیا میں ان کا ساتھ ملے اور آخرت میں بھی۔ دیکھیے کسی کو ہو سکتا ہے دنیا میں زیادہ ساتھ نہ ملا ہو لیکن وہ خود شخص درست رستے پر ہو، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے ان لوگوں کے ساتھ ملا دے گا۔ کن کے ساتھ؟ یعنی انبیاء، شہداء، صالحین، صدیقین، ان کے ساتھ۔ کسی آدمی کے احساسات مردہ ہو جائیں تو دوسری بات ہے، ورنہ در حقیقت بد سیرت اور بد کردار لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا دنیا میں ایک عذاب علیم ہے، کجا کہ آخرت میں بھی آدمی انہی کے ساتھ اس انجام سے دوچار ہو جو اس کے لیے مقدر ہے۔ یعنی کہ جو بھی جو ہے برے لوگ ہیں ان کے ساتھ دنیا میں رہنا بھی ایک طرح کا عذاب ہی ہے، کیونکہ ان کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں اپنی ہمیشہ اچھی صحبت رکھنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی ہمیشہ یہی تمنا رہی ہے کہ ان کے نیک لوگوں کی سوسائٹی نصیب ہو اور مر کر بھی وہ نیک لوگوں کے ہی ساتھ رہیں۔ تو یہ ہے کہ انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسے نیک لوگوں میں رکھے، اچھی صحبت دے اور آخرت میں بھی صالحین میں سے اٹھائے۔ آیت نمبر 70، ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ ذَلِكَ فضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ سے، وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ تو جو ہے اس میں بتا دیا گیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، صحیح معنوں میں اصل جو ہے فضل وہ یہ ہے کہ ان نیک لوگوں کی صحبت حاصل ہو دنیا میں اور آخرت میں ان کے ساتھ اٹھایا جائے۔ کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہوا، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جنت الفردوس پائیں گے۔ جنت کی بھی کئی ساری قسمیں، یہ تو اعلیٰ قسم کی جنت پائیں گے، جنت میں عظیم نعمتیں پائیں گے، جنت میں بہت سارے انعامات پائیں گے۔ ان کا ساتھ نصیب ہو جائے تو اور کیا چاہیے۔ اور حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، اگر آخرت میں انجام کار ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نواز دے گا۔ آئیے اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں، آیت نمبر 71، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم، لے لو اپنے ہتھیار، اپنے بچاؤ، فانفروا ثبات، او پھر نکلو جدا جدا، او انفروا یا نکلو کوچ کرو، جمیعا سب کے سب۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار ہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر نکلو۔ اب سنتے ہیں کہ یہ کس موقع پر نازل ہوئی۔ یہ جو ہے حکم تو قیامت تک کے لیے ہے، خذوا حذرکم، کہ ہر وقت مقابلے کے لیے تیار ہو، ہمیشہ کے لیے ایمان والوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھیں، ہر وقت اپنی جو ہے اپنے لیے تیاری، اسلحہ، جو بھی چیزیں ضرورت ہے وہ تیار رکھیں مقابلے کے لیے، کیونکہ کفار کسی بھی وقت مسلمانوں پہ حملہ ور ہو سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر وقت تیاری کی حالت میں رہیں۔ پھر کیا فرمایا، پھر جیسے ہی موقع ملے تو نکلو۔ واضح رہے کہ یہ خطبہ
اس زمانے میں نازل ہوا تھا جب احد کی شکست کی وجہ سے اطراف و نواح اور قبائل کی ہمتیں بڑھ گئی تھیں اور مسلمان ہر طرف سے خطرات میں گر گئے تھے، اور آئے دن خبریں آتی رہتی تھی کہ فلاں قبیلے کے تیور بگڑ رہے ہیں، فلاں قبیلہ دشمنی پر آبادہ ہے، فلاں مقام پر حملہ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو کیا ہے کہ احد کا جب موقع تھا، ہمیں معلوم ہے کہ مسلمان اس میں انہوں نے بہت نقصان اٹھایا تھا، اور اس کی وجہ بھی ہم سب تفسیر میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کی اپنی غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے ایک حکم کی نافرمانی کی تھی، اس وجہ سے جو ہے ان کی جو فتح تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اب کیونکہ ایک قریش کا رعب بیٹھ گیا تھا اور مسلمانوں کی ایک شکست حاصل ہو چکی تھی، اس لیے ہر طرف سے ایسی خبریں آتی تھی کہ جو ہے اب فلاں قبیلہ بھی حملے کے لیے آ جائے گا، کسی وقت یہ قبیلہ بھی آ جائے گا، تو ہر وقت جو ہے کوئی نہ کوئی اس طرح کا خبر ملتی رہتی تھی۔ مسلمانوں کے ساتھ پے در پہ غداریاں کی جا رہی تھی، ان کے مبلغین کو فریب سے دعوت دی جاتی تھی اور قتل کر دیا جاتا تھا، یعنی کہ کیا ہے کہ لوگ دعوت دیتے تھے کہ ہم تک پہنچائیں پیغام کیا ہے، ہم بھی حق سنیں، اور جب جو ہے حضور ان کے پاس صحابہ کو بھیجتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، شہید کر دیتے تھے ان کو، اور مدینہ کے حدود سے باہر ان کے لیے جان و مال کی سلامتی باقی نہ رہی تھی۔ ان حالات میں مسلمانوں کی طرف سے ایک زبردست سعی و جہد اور سخت جان فشانی کی ضرورت تھی تاکہ ان خطرات کے ہجوم سے اسلام کی تحریک مٹ نہ جائے۔ تو اب اس لیے ہر وقت ضرورت اس کی تھی کہ یہ جو ہے ہر وقت تیار رہیں کسی بھی بڑے خطرے سے نمٹنے کے لیے۔ اچھا، اس سے جو اگلی آیت ہے اس میں ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے۔ دو آیتیں ہم پڑھ لیتے ہیں، ان کی تفسیر زیادہ بڑی نہیں ہے، اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آگے سے پڑھیں گے۔ حمیرہ یہ آپ پڑھیں گی؟ آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے۔ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن، اصل میں چھوٹا چھوٹا نظر نہیں آتا، من لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا۔ جزاک اللہ۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لِمَن لِيُبَطِّئَنَّ، اور بے شک تم میں سے وہ جو کہ ہے ضرور دیر لگا دے، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ، پھر اگر تمہیں پہنچے مصیبہ کوئی مصیبت، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَىٰ، تو وہ کہے کہ بے شک انعام کیا اللہ نے مجھ پر، اِذًا لَمْ أَكُنَّ، کہ جب میں نہ تھا، معہم ان کے ساتھ، شہیدہ حاضر موجود۔ ہاں تم میں سے کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت ہے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا۔ اب دیکھیے کہ منافقین کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ جو ہے جب کوئی انعام ملتا ہے تو انعام لینے، اچھا مجھے سمجھ نہیں آئی کہاں پہ؟ جی جی علیہ، علیہ مجھ پر، تو کیا فرمایا کہ کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو کہ جب لڑائی ہوتی ہے، کوئی بھی موقع ہے جہاں پہ اپنی جان پیش کرنی ہے، کوئی قربانی پیش کرنی ہے، اس موقع پر جی چڑھاتا ہے، لیکن اگر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتا ہے کہ مجھ پہ اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ یعنی میں ان کے ساتھ نہ گیا، ورنہ میں بھی اسی طرح سے مصیبت میں پھنس جاتا۔ ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ خود تو جی چراتا ہے، دوسروں کی بھی ہمتیں پست کرتا ہے اور ان کو بھی جہاد سے روکنے کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے کہ وہ بھی اس کی طرح بیٹھے رہیں۔ یعنی دیکھیے کہ اگر کوئی تکلیف مصیبت ایک ذرا سی بھی پہنچی ہے، سوئی برابر بھی پہنچی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، اور کیا ہے یہ ایک طرح کا گواہی دینا ہے اپنے جو ہے خون سے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ جو دین ہے ہم اسے صحیح پورے دل سے مانے ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ لیکن اس شخص کا معاملہ کیا ہے کہ لڑائی سے جی چراتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے تو کہتا ہے کہ مجھ پہ تو اللہ کا بڑا شکر ہے میں ان کے ساتھ نہیں گیا، یعنی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ ورنہ مجھ پہ بھی مصیبت آ جاتی ہے۔ حالانکہ اگر کسی کو ذرا سی بھی کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اگلی آیت اب پڑھ لیتے ہیں، آیت نمبر 73۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لِيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ
فأفوز فأف فأفوز فأفوز فوزا عظیما وَلَئِن أَصَابَكُمْ، اور اگر تمہیں پہنچے فضل من اللہ، اللہ کی طرف سے کوئی فضل، لِيَقُولَنَّ، تو ضرور کہے گا، کَأَن لَّم تَکُن، کہ گویا نہ تھی، بینکم تمہارے درمیان، و بینہ، اور ان کے درمیان، مودہ کوئی دوستی، یا لیتنی، اے کاش کہ میں کنتو، میں ہوتا، معہم ان کے ساتھ، فافوزا، تو مراد پاتا فوزا عظیمہ، بہت بڑی۔ اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر کوئی فضل ہو تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور ان کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ یعنی کہ وہی بات ہے کہ اگر کوئی انعام ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، لیکن اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، جیسا کہ احد کے موقع پر یا کوئی بھی ایسے موقع پر ہوئی، تو اس ٹائم وہ شکر ادا کرتا ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا، اس ٹائم وہ کہتا ہے مجھ پہ تو بڑا فضل ہو گیا۔ یعنی منافقین کا طریقہ ہے، مومنین کا کیا طریقہ ہے کہ تنگی ہو، پریشانی ہو یا خوشی کا موقع ہو، ہر موقع پر وہ حق کا ساتھ دیتے ہیں، اگر اس میں کوئی تکلیف اٹھانی پڑے تو اس کو اٹھاتے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ ہے نا بچنے والا، سیف رستہ اختیار کرنا، یہ منافقین کا طریقہ ہوتا ہے، جنہیں یعنی کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی، یعنی وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ ہوا ہی نہیں، شکر ہے اللہ کا ہم بچ گئے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ منافقین ہیں، جو حق سے منہ چراتے ہیں، حق بات کہنے سے، حق پہ چلنے سے، تاکہ وہ بچ جائیں۔ لیکن وہ جو ہے کب تک بچیں گے، یا کب تک اپنے جو دل کا وہ روگ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے چھپائے رکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو وہ بہتر جانتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم یہاں سے آگے آیت نمبر 74 سے نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے آج جو بھی پڑھا، تفسیر میں پڑھا، ہم نے جو بھی درس و بیان میں سنا، اس سے ہمیں نفع عطا فرمائے، اس علم سے ہمیں نفع عطا فرمائے، اور اس میں جو ہدایت والی باتیں ہیں اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔